غزہ میں پائیدار امن مشن، آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے لیے ناگزیر اور فلسطینیوں کا حق ہے۔ واشنگٹن میں امریکی صدر کی زیر صدارت غزہ پیس بورڈ کے پہلے اجلاس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو ان کا حق دیا جائے، دیر پا امن کے لیے غزہ میں سیز فائر کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے، تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کا کردار قابل تحسین ہے، پاک بھارت جنگ بندی سے ہزاروں قیمتی جانیں بچیں، صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا کو بڑی تباہی سے بچایا۔ واشنگٹن میں بورڈ آف پیس اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں، عالمی و علاقائی امور پر گفتگو، ملاقاتوں میں مسکراہٹوں کا تبادلہ، غیر رسمی گرمجوشی دیکھنے میں آئی۔ غیر رسمی ملاقات کرنے والوں میں بحرین کے فرمانروا شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ازبکستان کے صدر شوکت مرزائیوف، قازقستان کے صدر کاظم جومرات توکایوف اور انڈونیشیا کے صدر پراوو سبیانتو شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو پسندیدہ شخصیت قرار دے دیا، فیلڈ مارشل کی بھی تعریف، کہا لطفی منیر زبردست فائٹر، بہترین شخصیت ہیں، پاک بھارت جنگ بھی نہ بھولے، پاکستانی شاہینوں کے ہاتھوں گرائے گئے 11 طیارے بھارت کو ایک بار پھر یاد دلا دیے، بولے مودی کو کہا تھا اگر جنگ نہ رکی تو ٹیرف لگا دوں گا، ہم سب کچھ غزہ میں امن کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے اسے بورڈ آف پیس کا نام دیا گیا۔ غزہ امن بورڈ کے اجلاس سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا خطاب، کہا ہم نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، پائیدار امن کے لیے غزہ امن بورڈ اہم فورم ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی۔ ملاقات کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، لکھا ملاقات میں اسٹریٹجک تعلقات، کرٹیکل منرلز ڈیولپمنٹ اور انسداد دہشت گردی کے امور پر بات ہوئی۔ امریکی صدر کی جانب سے غزہ امن منصوبے میں پاکستان کی معاونت اور بورڈ آف پیس میں شمولیت پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ امریکی صدر کی تعریف سے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ امریکہ میں منعقدہ بورڈ آف پیس اجلاس کے دوران پاکستان کو نمایاں پذیرائی اور احترام حاصل ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے واشنگٹن ڈی سی سے ویڈیو بیان جاری کر دیا، کہا امریکی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان مثبت روابط اور خوشگوار ملاقاتوں سے پاکستان کی سفارتی پوزیشن مزید مستحکم ہوئی ہے۔ پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر ٹرائل کورٹ کا ہرجانہ کیس میں کارروائی سے روک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ شہباز شریف کے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس میں سپریم کورٹ میں بانی کی درخواست پر سماعت جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے۔ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع ختم کرنے سے پہلے 2 تاریخوں پر بانی کا زخمی ہونا تسلیم کیا۔ زخمی ہونا تسلیم کرنے کے بعد حق دفاع کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ مقدمے میں دوسرے فریق کو نوٹس کر رہے ہیں۔ حکومت کو بھی عدالت میں وہی پروٹوکول ملے گا جو عام آدمی کو ملتا ہے، سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے فیصلہ سنا دیا۔ سروس میٹر میں وفاقی حکومت کی اپیل زائد المیعاد قرار دے کر خارج، جسٹس عائشہ ملک نے کہا حکومت کوئی انوکھا سائل نہیں، اسے بھی عام شہری کی طرح قانون ماننا پڑے گا۔ ریاست شہریوں سے تو قانون منواتی ہے لیکن خود بہانے بناتی ہے۔ سپریم کورٹ نے سروس میٹر میں تاخیر معاف کرنے کی حکومت استدعا بھی مسترد کر دی۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر لیا۔ آئی ایم ایف کا وفد 25 فروری سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، کہا دورے کے دوران توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت تیسرے جبکہ ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی کے دوسرے جائزے پر بات چیت کریں گے۔ ای ایف ایف کے تحت پاکستان کی پالیسیوں سے معیشت کو استحکام ملا۔ مالی سال 2025 میں پاکستان کی مالی کارکردگی مضبوط رہی۔ ملک نے جی ڈی پی کا 1.3% بنیادی حاصل کر لیا، جو پروگرام کے اہداف کے مطابق ہے۔ پنجاب میں تدریسی اوقات کے دوران اساتذہ کے لیے بلیک گاؤن پہننا لازمی قرار، مرد اساتذہ کے لیے سادہ شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ تجویز، خواتین اساتذہ کو باوقار اور مناسب لباس پہننے کی ہدایت۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کے لیے ڈریس کوڈ نافذ، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ 23 فروری 2026 سے تمام سرکاری تعلیمی اداروں میں ڈریس کوڈ پر عمل درآمد لازمی ہوگا۔ اساتذہ کے لیے بند جوتے یا مناسب سینڈل پہننے کی بھی ہدایت جاری۔
عالمی ٹیک سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھرپور اضافہ، پاکستانی فری لانسرز نے تاریخ رقم کر دی۔ SIFC کی معاونت سے پاکستان کا ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی شعبہ نئی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ پاکستانی فری لانسرز نے مالی سال 2026 پہلی شش ماہی میں $557 ملین سے قیمتی زر مبادلہ کمایا۔ پہلی شش ماہی میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 58% زیادہ زر مبادلہ کا اہم سنگی میل عبور کیا۔ یہ سنگی میل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، گرافک ڈیزائن اور ای کامرس میں عالمی مرکز ہونے کا مظہر ہے۔ پاک فوج اور FC بلوچستان کے افسران اور جوانوں کو شہدائے بلوچستان کو زبردست خراج عقیدت شہداء کے ورثہ کے ہمراہ پاک فوج کے جوانوں نے شہداء کے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ شہداء میں صحبت پور سے تعلق رکھنے والے حوالدار لیاقت علی شہید، زیارت سے لانس حوالدار محمد عقیل شہید اور جعفر آباد سے نائک گلاب خان شہید شامل۔ پاک فوج کے جوانوں نے نوشکی سے تعلق رکھنے والے لانس نائک عبدالستار شہید اور کوہلوں کے سپاہی عبدالسخی شہید کے مزار پر بھی حاضری دی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر طارق بگٹی کا استعفیٰ منظور۔ PHF میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایڈ ہاک لگا دی۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کے سیکرٹری محی الدین احمد کو PHF کا ایڈ ہاک صدر تعینات کر دیا۔ محی الدین احمد الیکشن کروانے تک PHF کے انتظامات سنبھالیں گے۔ PHF کے سیکرٹری رانا مجاہد علی خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔